تو ہم کو ایک تو استقامت کا حکم ہے، عبادت کے اعمال ہوں اس پر بھی استقامت کریں، جیسے نماز ہے تو عبادت کے اعمال کہ اس پر بھی استقامت، دعوت اور محنت کے اعمال کہ اس پر بھی استقامت، کہ دعوت اور محنت کے جو اعمال ہم کو دیے گئے ہیں، روزانہ کے ہیں، ہفتے کے ہیں، مہینے کے ہیں، سال کے ہیں، یہ جو اعمال دیے گئے ہیں ان اعمال کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ان پر استقامت کی جائے، ان پر اپنے آپ کو پابند کیا جائے۔ ہاں، اس لیے کہ خالی وقت لگانا مقصود نہیں ہے، یاد رکھو، بلکہ ایمانی مزاج بنانا مقصود ہے، کہ ایک ایک مسلمان کا مزاج ایمانی بنے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ایک مسلمان کا مزاج کیسا بنے؟ کہ ایمانی مزاج مختلف ہوتے ہیں، ایک مزاج ایمانی ہوتا ہے، ایک مزاج شیطانی ہوتا ہے، ایک مزاج حیوانی ہوتا ہے۔ یہ تین مزاج ہوتے ہیں۔ حیوانوں میں حیوانی مزاج ہوتا ہے، کھانا پینا، خواہش پوری کرنا، لڑنا، یہ حیوانی مزاج کی خاصیت ہے۔ ہر حیوان میں یہ ہے، کھائے گا، پیے گا، خواہش پورے گا، لڑے گا، تو یہ حیوانی مزاج ہے۔ اس سے برا مزاج شیطانی مزاج ہے۔ شیطانی مزاج یہ ہے کہ نہ اچھا کرے نہ دوسرے کو اچھا کرنے دے، خود بھی نہ کرے اور دوسرے کو بھی نہ کرنے دے، رکاوٹیں ڈالے، بہکاوے، یہ شیطانی مزاج ہے۔ ان دونوں مزاجوں سے نجات پا کر کے ایمانی مزاج بنانا ہے، کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے۔ اس کی طرف بہت کم توجہ ہے۔ جی ہاں، ہمارا یہ نکلنا، ہمارا یہ محنت کرنا، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے کہ نکل گئے، کہ نکل کر کے کیا کمایا، نکل کر کے کیا پایا، کیا حاصل ہوا، کہ ہم کو نکل کر کے یہ پیدا کرنا ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے۔ ہاں، ایمانی مزاج کی کیا خاصیت ہے؟ کہ ایمانی مزاج ہوگا تو اللہ رسول کی اطاعت ہوگی، جو کہیں، جو اللہ رسول نے کہا وہی کرے گا۔ یہ مزاج بنا ہے، جیسے جانور کا مزاج بن جاتا ہے تو پھر وہ جانور تابع ہو جاتا ہے۔ گھوڑا وہ لگام لے لے گا، جی ہاں، لگام دے گا، وہ لگام لے لے گا، کیوں کہ اس کا مزاج بنایا گیا ہے، اس کا مزاج بنایا گیا ہے، تو اب یہ خدمت دے گا۔ ایسے میرے دوستو، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت و نصرت کے لیے ایمانی مزاج بنانا پڑتا ہے۔ یہ محنت ہماری ایمانی مزاج بنانے کے لیے ہے، خالی وقت دینے کے لیے نہیں ہے کہ میرا وقت لگ گیا، کہ ٹھیک ہے، اچھا کیا وقت لگایا تو، لیکن وقت لگانے سے ہمارے اوپر کیا اثر آیا؟ کہ اس کی وجہ سے ہمارا مزاج ایمانی بنے گا، کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی کرے گا، دوسری بات نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام کی یہ صفت تھی کہ ان کا مزاج ایمانی بنا، جو کہا وہی کیا، دوسرا آگے نہیں کیا۔ چلو آگے بات کی کرتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ میں تو اس کام کے ذریعے سے ایک قوم بنانا چاہتا ہوں، ایک قوم بنے ہماری، یعنی ایمان والے، یقین والے، اخلاص والے، یہ پیدا کرنا میں چاہتا ہوں اس کام کے ذریعے سے، کہ ایمان والے، یقین والے، اخلاص والے، میں ایسی قوم پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہماری اس محنت کی غرض صرف اتنی نہیں ہے کہ وقت لگ جاوے اور خروج ہو جاوے، کہ وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وہ کس کام کے لیے ہے؟ کہ ہمارے اندر ایمانی مزاج بنے، اور ایمانی مزاج کی خاصیت یہ ہے کہ جو حکم ہوگا وہ کرے گا، اور جو منع ہے تو نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ فرمایا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، مکہ میں آپ کو نہیں داخل ہونے دیں گے۔ یہ قصہ مشہور ہے کہ آپ کو ہم داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، یہ بیت اللہ ہے، یہ ہے اسے کہ نہیں۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز کی کہ ہمارا ایک آدمی مکے جائے اور مکے جا کر کے ان کو یہ سمجھائے کہ بھائی ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم سیدھے سیدھے عمرہ کر کے چلے جائیں گے، ہم کو عمرے کی اجازت، رکاوٹ نہ ڈالو۔ کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کون جاوے؟
تو یہ کرائے آئی کہ حضرت عمر جاوے، وہ مضبوط آدمی ہے، لیکن حضرت عمر نے عذر کیا کہ مجھے نہ بھیجا، میرا وہاں کوئی نہیں ہے، عثمان کو بھیجو، عثمان کا خاندان ہے وہاں بنو امیہ، تو ان کے خاندان والے اگرچہ ایمان نہیں لائے ہیں لیکن ان کے اندر ایک خاندانی وہ ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے، تو یہ جائیں گے تو کوئی راستہ بنے گا، یہ حضرت نے رائے دی، وہ یہ رایت پسند آئی تو حضرت عثمان کو بھیجا اور یہ فرمایا کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے ان سے بات کرو کہ بھائی ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کوئی لڑائی بھڑائی مقصود نہیں ہے، ہمیں سیدھا سیدھا عمرہ کرنے دو پھر واپس چلے آئیں گے بس۔ تو حضرت یہ بات لے کر کے حضرت عثمان وہاں گئے، تو وہ تو ان کا خاندان تھا وہاں، انہوں نے ان کو فوراً الاؤ کیا کہ آؤ ہمارے خاندان کے ہو، اور شاستہ جی بھی کہا کہ تم تو مکے میں داخل ہو ہی گئے ہو، تم تو عمرہ کر لو، یا تو عثمان سے کہا کیونکہ عمرہ میں طواف اور سعی دو ہی ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے، کہ تم تو داخل ہو ہی گئے ہو، تمہارے ساتھی اور تمہارے نبی نہیں داخل ہوئے، تم تو داخل ہو گئے ہو، تم تو عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں ابھی عمرہ نہیں کر سکتا، میں تو آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، بات کروں گا، بات کر کے چلے جاؤں گا۔ ہر مسلمان کو جب وہ بیت اللہ پر پہنچتا اس کا جذبہ ہوتا ہے، طواف کرے، دعا مانگے، عبادت، ہر ایک کا۔ جب ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے تو ان کو یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ بیت اللہ پر پہنچ جاؤں، طواف کروں، دعا مانگوں، لیکن کہا ابھی طواف بھی نہیں، ابھی دعا بھی نہیں، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں سے ہمارا سمجھوتا ہو جاوے اور ہمیں عمرہ کی اجازت میں اتنی بات کروں گا اور آگے میں نہیں کروں گا، آگے اس وقت کریں گے جب ہمارے نبی کریں گے۔ یہ مزاج ایمانی ہے، یہ مزاج ایمانی کہ جتنا کہا اتنا کیا، جو کہا وہی کیا، یہ مزاج ہے۔ ہمارے کام کی یہی غرض ہے میرے دوستو کہ ہم وہ محنت کر رہے ہیں، وہ محنت ہم کو ملی ہے بنیادی طور پر کہ اس کی وجہ سے ہمارے مزاج ایمانی بنیں گے، اور ایمانی مزاج کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے اللہ کے اطاعت وجود میں آئے گی۔ ایمانی مزاج کی یہ تاثیر ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان والے اللہ کے اطاعت کریں گے، اور جب اطاعت کریں گے تو اللہ کی رحمت کے فیصلے ہوں گے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے۔ تو یہ رحمت کے لانے کا یہ راستہ ہے کہ اس سے مزاج بنیں گے ایمانی، اور ایمان کی وجہ سے اطاعت، اور اطاعت کی وجہ سے رحمت ہوگی، یہ ترتیب ہے۔